جس شخصیت سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے تعارف سے پہلے جس جگہ سے وہ ہیں وہاں کی بات کر لیتے ہیں۔ اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اس شہر کو، یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں ملتان کی بات کر رہی ہوں، اور یہاں سے کئی نامور سیاستدان گھرانے، آپ سمجھے ڈیکیڈ سے وہ یہاں پر سیاست کر رہے ہیں، لیکن پہلی بار وہاں سے ایک خاتون سیاستدان ابھر کر آئی۔ ان کا تعلق بھی ایک ایسے گھرانے سے ہے جنہیں وہاں پر بڑا مقام حاصل ہے، اور جنہوں نے ملتان کے حلقے کو بھی ٹف ٹائم دیا۔ N151 بڑا مشہور و معروف حلقہ ہے، یہاں پہ مارکا بھی بڑا زبردست رہا، اور وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے، خاص سیاست ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور جو ایک مختلف انداز ہے شاہ صاحب کی گفتگو کا، وہ جھلک ہمیں ان میں دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان میں جو خواتین سیاست ہے وہ ایک بار پھر برائٹن اپ ہوئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین مہر بانو قریشی صاحبہ۔ السلام علیکم مہر بانو قریشی صاحبہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اور عید مبارک۔ عید مبارک۔ السلام علیکم، آپ سب کو بھی عید مبارک۔ تو مہر کیسی عید گزر رہی ہے، کیونکہ یہ عید آپ کی ذرا مختلف ہی ہے، آپ کے والد ظاہر ہے اس وقت پابند سلاسل ہیں، تو ذرا ہمیں بتائیے گا عید کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ میری دعا بھی تھی، اور مجھے شروع میں لگتا تھا کہ عید تک شاید بابا گھر ہوں گے، مگر بہرحال ہم سب اسلام آباد میں ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ ہمیں امید تھی کہ ہمیں پہلے دن عید پہ ملاقات کی اجازت دی جائے گی، مگر ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ شاید عید ختم ہونے سے پہلے ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم ان کو جا کر اڈیالہ میں مل سکیں اور ان کے ساتھ ہی عید گزاریں۔ مہر بانو قریشی کیسے سیاست کی طرف آئیں؟ گھر میں آپ کو کتنا انکریج کیا گیا، ذرا یہ بتائیے گا۔ ہمارا خاندان ایک بڑا پرانا قدیم ملتان کا سیاسی بھی خاندان ہے، اور ایک روحانیت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو ہمارے ہاں خواتین جو ہے وہ پبلک لائف میں اس طرح نہیں آیا کرتی تھیں، تو جب بائی الیکشن آیا تو ایسی صورتحال پیدا ہوئی، آئی ایم اے پروڈکٹ آف سرکمسٹانسز، ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ میرے والد کو مجبوراً مجھے الیکشنز میں لانا پڑا، اس الیکشن کے عمل میں۔ سیاست میں میری ہمیشہ سے ایک اکیڈیمک دلچسپی ہمیشہ مجھے تھی، ہم ہمیشہ گفتگو کرتے تھے، تو جب ایک اس طرح کی صورتحال آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر سے ہی کسی کو ہم تسلیم کریں گے، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ایک میری بیٹی ہے اس کو لے کر آتا ہوں میدان میں۔ ملتان میں یہ بتائیں کہ کون سی وہ مقامات ہیں جہاں پہ آپ بچپن میں جایا کرتی تھیں اور وہ یادیں ابھی بھی آپ کے ذہن میں نقش ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نہ صرف ملتان کی ہوں، میں کراچی والی بھی ہوں، کیونکہ میرا سسرال کراچی میں ہے۔ زبردست، تو میرے بچے تو کراچی والے ہی ہوئے۔ بالکل، ہاں جی بالکل۔ آپ بھی وہ بچی ہوتی تھی جیسے میں رات کو جو ڈریس آیا چاند رات کو، اسے دیکھے جا رہے ہیں بار بار کھول کے، چوڑیاں بھی پہننی ہے، مہندی بھی لگوانی ہے، تو آپ بھی یہی کرتی تھیں؟ مہندی مجھے کبھی نہیں پسند تھی، ابھی بھی نہیں پسند، مگر چوڑیوں کا ہمیشہ شوق تھا۔ اب چوڑیاں تھوڑی کم ہو گئی ہیں۔ اچھا، بچپن والی عید بتائیں نا تاکہ ہم سب ریلیٹ کر سکیں۔ اچھا، ملتان کی خاصیت ہے جی، ملتان کی خاصیت ہے کہ وہاں کے خصے بڑے مشہور ہیں، تو ہمارے تو ہر عید جو ہے ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا کہ چاند رات کو یا اس سے ایک رات پہلے ہم جایا کرتے تھے ملتان میں، گھنٹہ گھر کے قریب وہاں پہ گلی ہے، خصے والی دکانیں وہاں پر ہیں، تو ہم ہمیشہ وہاں سے ڈھیر سارے خصے لیتے تھے، اور ہمیں سب سے زیادہ شوق کپڑوں جوڑے سے بھی زیادہ ہوتا تھا، ایکسائٹمنٹ اس خصے کے جوڑے کی۔ اچھا، اور آپ کے والد اور عیدی آف کورس، عیدی کیسے؟ عید کے پہلے دن جب عید دن ختم ہوتا ہے تو وہ لفافے کھلتے ہیں، اور پھر عیدی جمع کی جاتی ہے اور لکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس کس کے کتنے پیسے بنے۔ تو سب سے زیادہ ہمارے یہاں بڑی لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ عیدی بچپن میں میرے چاچا دیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ سب سے بڑا نوٹ جو ہے نا وہ دیتے تھے، اور ہم بابا کو کبھی تنگ کرتے تھے کہ دیکھیں آپ سے زیادہ عیدی تو چاچا نے دی ہے، تو وہ کہتے تھے میں بس اتنا ہی دے سکتا ہوں۔ آپ جب بچی ہوں گی تو یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ جس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ عیدی ایسے آتی تھی اور وہاں برابر میں چلی آتی تھی، اور امی جو ہے کہتی تھی بیٹا میں سنبھالتی ہوں نا، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کیا؟ اور وہ ملتی نہیں تھی واپس۔ کیا اب آپ نے اس غلطی سے سیکھا ہے، اور کیا آپ بھی قابض تو نہیں آ جاتی بچوں کی عیدی پہ؟
نہیں, میری والدہ نے بڑا انصاف کیا. سنبھالتی وہ ضرور تھیں. ہم سب کا ایک لفافہ بنتا تھا جو سب سے ہمیں پسند ہوتا تھا نا لفافہ, کہ یہ سب سے اچھا عید کا لفافہ ہے. اس کے اندر ساری عیدی جمع ہوتی تھی, اس پہ لکھا جاتا تھا نام, اس پہ لکھا جاتا تھا کہ اماؤنٹ کتنی عیدی ہے, اور پھر وہ ماما کے پاس ایک صندوقچی میں, کیونکہ ایک وہ چھوٹی سی صندوقچی ہوا کرتی تھی, اس کے اندر ہماری عیدی ہوتی تھی. پھر جب بھی ہمیں چاہیے ہوتے تھے پیسے تو ہمیں اس لفافے میں سے 100-200 روپے ضرور ملا کرتا تھا. تو ماما نے کبھی ہماری عیدی نہیں ماری اور میں بھی نہیں کرتی. اور میرے بچے تو, آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے تو بڑے تیز ہیں, ان کو تو بھولتا ہی نہیں ہے کہ ان کے کتنے پیسے ہیں. اور جب وہ کوئی چیز مانگے نا, آپ کہیں کہ نہیں یہ نہیں لے سکتے, تو کہتے ہیں نہیں ہمیں ہمارے پیسے دے دو, ہم اپنے پیسوں سے لے لیں گے. تو اس میں تھوڑا کنٹرول کرتی ہوں کہ نہیں یہ چیز تم لے ہی نہیں سکتے, تمہارے پیسے یا کسی اور کے پیسے ہوں. تو اچھا, ہم بڑے سیدھے سادے بچے ہوا کرتے تھے, تو چھوٹی بچیاں, ویسے آپ عیدی کا کیا کرتی تھیں بچپن میں؟ کچھ لڑکیاں, 2 طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں, کچھ کھانے پینے پہ پیسہ خرچ کر دیتی ہیں, کچھ جو ہے وہ جھمکیاں, کپڑے, کچھ ان کے مائنڈ میں پلاننگ ہوتی ہے بھائی اب میں اس سے یہ خریدوں گی. تو آپ کیا کرتی تھیں اس عیدی کا؟ نہیں, صرف ٹافیوں پہ نکل جاتے تھے پیسے. سویٹ مطلب اور کیا, چپس کا پیکٹ لیا, جوس لے لیا, ٹافیز لے لی, اس طرح کی چیزیں. کبھی زیادہ عیدی مل گئی تو جا کے کوئی کھلونا لے لیا, وہ جو سالگرہ کے پیسے اور عیدی جمع کر کے تو کوئی کھلونا جو بڑا چاہیے ہوتا تھا وہ جا کے لے لیتے تھے. اچھا, یہ بتائیے مہربانو کہ کچھ ہم آپ کی جو امیڈیٹ فیملی اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. ہسبینڈ کیا کرتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ کس ایج تک پہنچے ہیں, کیا کر رہے ہیں وہ؟ تو میری 3 بیٹیاں ہیں. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ یہاں کراچی میں ان کی فیملی بزنسز ہیں, اور اس میں وہ ایز این امپلائی کام کرتے ہیں. ہی از این اونر اینڈ این امپلائی. اچھا, تو آپ جو پالیٹکس میں آئیں تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ کہیں وہ یہ تو نہیں کہتے کیونکہ جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیوں سیاست جوائن کی؟ روز کہتے ہیں کہ مطلب he says what's wrong with you people, کیوں کر رہے ہو یہ سب. اینڈ obviously ان کا خاندان ہمیشہ they're completely apolitical, ان کا سیاست سے کوئی لین دین نہیں ہے. عید, چھوٹی عید, اس کو پھر کہتے ہیں میٹھی عید بھی. تو کیا پسند ہے آپ کو بچپن سے, گھر میں کیا بنتا ہے, اور ملتان کی اپنی کوئی خاص سوغات ہے جو کہ عید پہ بنائی جاتی ہے, جیسے ملک کے مختلف شہروں کی الگ الگ سوغات ہیں؟ جی, خشک سویاں ہم لوگ بناتے ہیں. ایک تو آپ کہتے ہیں نا شیر خورما, جی, جو دودھ کے ساتھ ہوتی ہیں, اس کو کیا, شیر خورما. تو ہمارے ہاں وہ خشک بنتی ہیں اس کے دودھ کے بغیر. تو وہ بڑی, ایکچولی مجھے میٹھا بہت پسند ہے. میں ہر قسم کا میٹھا پسند کرتی ہوں. تو جب سردیاں ہوتی ہیں تو اوبیسلی سون حلوے کا موسم ہوتا ہے, تو سون حلوہ ہوتا ہے. ادروائز جلیبی, کلفی, کھیر, یو نیم اٹ, مجھے سب پسند ہے. گلاب جامن. مہر, یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے جب عید آتی ہے تو پھر ملنا ملانا ہوتا ہے, کسی دن آپ میزبان ہوتے ہیں, کسی دن مہمان ہوتے ہیں, تو آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے, مطلب کس طرح؟ اور آپ کے ہسبینڈ پھر آپ کے گھر بھی آتے ہوں گے, تو یہ بڑا, کیونکہ انٹر پروونشل معاملہ ہے بھائی, یہ معاملہ تو کراچی اور ملتان کے بیچ میں ہو گیا ہے. جی, تو ایک عید, جی بالکل, ایک عید ہم سب ملتان کرتے ہیں میرے خاندان کے ساتھ, اور ایک عید ہم کراچی میں کرتے ہیں. آپ کا انٹرسٹ ہے کوکنگ میں, اور اب ظاہر ہے اب تو آپ سیاست کو فل ٹائم دے رہی ہیں, تو کس طرح, کون سی ڈشز بنا لیتی ہیں؟ مجھے ویسے جیسے کئی لوگ شوق کے لیے پکاتے ہیں, ان کو خوشی ملتی ہے کھانا پکا کے. آئی ایم ناٹ ون آف دیم. میں کھانا بنا لیتی ہوں, آئی تھنک اچھا ہی, اچھا, آئی ایم پریٹی گڈ. مگر انگریزی کھانا پھر زیادہ آسان ہے اور میں زیادہ وہ بناتی ہوں. میرے جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کو صرف میرے ہاتھ کا کھانا بہت زیادہ پسند ہے. تو آپ کے میاں بھی کچھ نہیں, مائی ہسبینڈ ایکسلنٹ کوک, ایکسلنٹ کوک. میں ان کی اسسٹنٹ بن جاتی ہوں کچن میں, بیکاز ان کو ایکچولی جب ٹائم ملتا ہے ان کو زیادہ شوق ہے, اینڈ ہی میکس فینٹاسٹک فوڈ. میں میٹھا بہتر بناتی ہوں, وہ میٹھا نہیں, میں میٹھا بہتر بناتی ہوں. تو اگر کبھی ہوئے گا تو وہ کھانا, وہ مین ڈش وہ بنائیں گے. بٹ میں آپ کو بتاؤں اس کی بھی پٹ فالز ہیں. سارا جو چاپنگ اور کٹائی اور جو سائڈ ڈشز ہیں وہ میں بناتی ہوں. اور اگر کوئی دعوت کے لیے آ جائے اور سمیر نے مین جو ڈش ہے وہ بنائی ہو, میٹھا بھی میں نے بنایا,
اور سب تعریفیں کریں گے کہ اوہ سمیر کیا کھانا بنایا ہے, سو گڈ, یہ بھی اتنا اچھا, وہ بھی اتنا اچھا. میرا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا اس سب میں, اور ساری آدھی سے زیادہ محنت تو میری ہوتی ہے. اچھا غالباً ایک ریپڈ فائر ہو جائے ذرا. ہاں تو مہربان قریشی صاحبہ, ہم نام لیں گے کچھ آپ کی جو دوست پولیٹیشینز ہیں ان کے ہم نام لیں گے, اور آپ نے Oh God, you're going to get me into trouble. no آپ ماشاءاللہ یو سو شارپ اینڈ اسمارٹ, آپ ہمیں ہینڈل کر اندازہ ہے لیں کہ گے. آپ نے بڑے اچھے جواب دینے, بس ون لائنر آپ نے دینا ہے. دیکھیں سوچنا نہیں زیادہ, ہاں ادھر ادھر نہیں, بس جو ذہن میں آئے ہارٹ فیلٹ پلیز اس کو بول دیے گا. تو صدف پلیز ڈو دی آنرز. ہاں شازیہ مری سب سے پہلے. Very pretty. ویری پریٹی. اوکے. عظمہ بخاری. مجھ سے بہت لگاؤ ہے انہیں. اچھا. اور مریم اورنگزیب. مریم اورنگزیب کو میں ایکچولی بہت بچپن سے جانتی ہوں, بہت سخت لہجہ اور زبان. اور مریم نواز. ویری فیک. ہنا پرویز بٹ. کتابیں الٹا پڑھتی ہیں. زرتاج گل. شیرنی. یاسمین راشد. ریزیلینس, وفا, ہمت. اور فردوس عاشق آوان. کرکٹر. اس کو بڑا شوق ہے نا کرکٹ کا, چھکے مارتی ہیں. سائرہ بانو. سائرہ بانو جیسی وٹ کسی میں نہیں ہے, مطلب جس طرح وہ بات کرتی ہیں, مطلب ہیٹ سلام ہے انہیں. بہت شکریہ مہربان قریشی صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.